ایک بات یاد رکھ لیجئے، میں تو بار بار کہتا ہوں اور آج بھی دہرا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے کتاب و سنت کافی ہے. میں نے پہلے بھی رد کیا تھا، ہمارے لیے کتاب و سنت کافی نہیں ہے. ہمارے لیے کتاب اور سنت جیسا صحابہ نے سمجھا یہ کافی ہے. ورنہ کتاب و سنت کی تو سبھی بات کر رہے ہیں نا. باطل فرقہ بھی جو مکمل حدیث رسول کو نہیں مانتا اپنے آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہے نا. ایسے فرقے جو حدیث کو نہیں مانتے لیکن قرآن ثابت کر رہے ہے نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں قرآن اور سنت کو اعلیٰ فہم صحابہ جیسے صحابہ نے سمجھا سمجھنا ہے تو آپ اور میں ہدایت یافتہ ہے، ورنہ نہیں. لوگوں نے کیا کیا معنی مفہوم نکال دیے قرآن سنت کے، ہے نا. کیا کیا معنی مفہوم نکال دی. آپ دیکھیے کوئی کہہ رہا فویل للمصلین، آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن کی پوری آیت ہے، بولے نمازیوں پہ لعنت ہو اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، ہے نا. آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ لا تقربوا الصلاۃ، قرآن کیا ہے نماز سے قریب مت جاؤ. سمجھ رہے آپ بات؟ قرآن ہی ہے نا. یہ سمجھنا پڑے گا، اس کو سیکھنا پڑے گا. اس کو کس کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے قرآن کو؟ میرے کو جو سمجھ میں آ رہا، آپ کو جو سمجھ میں آ رہا نہیں. یہ صحابہ نے کیا سمجھا چونکہ ان پر نازل ہوئی تھی یہ کتاب، سمجھ رہے آپ؟ اس کے مطابق کرنا ہے مجھے اور آپ کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا ایک مقصد بھی قرآن نے ہی بیان کیا. سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور آیت نمبر 44 میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا، قرآن و حدیث نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں جو آپ کی رب کی جانب آپ کی طرف اترا ہے. ایکسپلین کر دے، کھول کر بتا دیں. سمجھ آپ؟ تو نبی کا کام ہوتا ہے کھول کر بتا دینا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھول کر بتایا وہ باتیں ہم تک صحابہ نے پہنچائی ہے. کس نے پہنچائی وہ باتیں ہم تک؟ صحابہ نے پہنچائی. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں منہج سلف بہت اہم ہے، صحابہ کا طریقہ بہت اہم ہے. ورنہ ہر گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن حدیث کی صحیح سمجھ ان کے پاس ہے. ہم کہیں گے قرآن و حدیث کی صرف صحیح سمجھ وہ ہے جو صحابہ کی سمجھ ہے. اگر اس سمجھ کو ہم نے تھام لیا نا پھر وہی زمانہ لوٹ آئے گا. اگر اسی طرح کا ایمان اور عقائد اور احکام ہم نے مان لیے وہی زمانہ لوٹ آئے گا جس میں اللہ ہمیں کامرانی دے گا، ہدایت پر قائم رکھیں گا، ہمارا ایک مقام باقی رکھیں گا. کافر و دشمن کے دل میں ہمارا رعب اور دبدبہ جمع رہیں گا اور پھر ہمیں نصرت اور اپنی فتح یابی اپنے طرف سے دیں گا. ہمیں ہر بار مدد کریں گا اور ہمیں اس گروہ میں شامل کریں گا جو دنیا میں نجات پا کے آخرت میں بھی نجات پانے والا ہو. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا، صحابہ کے طریقے میں نہیں چلے، من مانی جیسا آج کل ہم کر رہے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ سب سمجھتے ہیں. نتیجہ وہی نکلے گا کہ ہم چیدہ ٹکڑے گروہ بن جائیں گے اور ٹکڑے ہو کر جو ہے آپس میں بھی ہماری طاقت کمزور ہو جائیں گی اور دشمن ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور ایک ذلت کی زندگی ہمیں جینا پڑیں گی.